ہمارے یہاں ہمارے ریلیجن میں مسلکوں میں اور فرقوں میں اتنی زیادہ ویریئنس ہے کہ دے آر آلموسٹ اپوزٹ اور اس میں ایکسیپٹنس ایشو آ رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنا اپوزٹ ہیں اور دونوں رائٹ ہیں. مثال یہ بڑی بات ہے بیٹا جی, کوئی بڑی بات بتائیں. ایک لڑائی کا ایک ایشو ہے, یہ اس پہ لڑائی نہیں ہے, اور ایشو بتائیں. مثلا ٹیکسٹ ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں نماز کے اندر, دیٹ از ڈفرنٹ. اس کے علاوہ یہ کیا مطلب ہوا؟ وٹ ایور ہم لوگ جو فقہ جو ہے وہ نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی ڈفرنٹ ہے. آپ جو چاہیں پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھنی اور جو چاہیں پڑھیں. تھوڑا سا ڈفرنس ہے. دعائے قنوت پڑھنی ہے آپ نے اس میں, I don't know about the other one, لیکن اس میں ڈفرنسز ہیں. لیکن وہ ڈفرنسز ہیلدی ہیں. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ایک چیز کہی, ایک دفعہ ایک چیز کہی, ایک دفعہ ایک چیز پڑھی. جس صحابی نے جہاں جہاں سے اٹھائی, ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں میں ایک بے ایمان کی بات نہیں کر رہا. وہ تمام چیزیں سنت ہوں گی. آپ جس چیز کو کانفلکٹنگ کہہ رہی ہو نا بیٹا, اس میں تھوڑا سا احتیاط کرو. مثال, ہر فرقہ, میں ایماندار پھر کہہ رہا ہوں, اور ایماندار کے اوپر اور نیچے لائن لگا کے کہہ رہا ہوں, ایماندار کی بات کر رہا ہوں, بے ایمان کی بات نہیں کر رہا. جو بھی شخص جو بھی سنت قائم کرتا ہے, وہ ہاتھ کھولنے کی کرتا ہے, ہاتھ باندھنے کی کرتا ہے, ہاتھ سین, یہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے, یا یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ وہ سنت ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ادا فرمائی. جو آخری سنت ہے وہ اس کو قائم کرتا ہے, پہلی سنت کو قائم نہیں کرتا, آخری سنت کو قائم کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پہلی سنت اوور رائڈ ہو جائے, ممکن ہے. اس لیے ہر شخص کی یہ نیت اور خیال ہوتی ہے کہ میں وہ سنت اڈاپٹ کروں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قائم کی. اگر یہ ایمانداری سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری سنت ہے, ہو سکتا ہے اس کا علم وہاں تک محدود ہو, پھر وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں آگے جانا ہی نہیں چاہتا, یہ بے ایمانی کے زمرے میں آ جائے. وہ پوری ایمانداری سے کوشش کرے, جو جس کو آخری سنت سمجھ میں آتی ہے وہ حق پہ ہوگا. کانفلکٹ تو نہ ہوگا نا بیٹا. They both are right, not can be right. They both are right. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جو ہے, آپ نے اس میں ایک ہی عمل تو نہیں کیا نا. ایک دفعہ آپ نے قبرستان جانے سے روکا. اگر وہ شخص یہ بتا کر اپنے بچوں کو مر گیا ہو اور بچے شہر چھوڑ گئے ہوں, تو وہ بتائیں گے کہ قبرستان نہیں جانا عورتوں نے. اگر وہ نہ مرا ہو اور زندہ رہا ہو تو آپ نے بعد میں کہا نہیں چلے جائیں. اگر ایک شخص اس بات سے پہلے ہی شہر مدینہ چھوڑ گیا ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مساجد میں لے کر آؤ, تو وہ کہے گا نہیں لے کر جانا. میں ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں. اگر ایمانداری سے اس نے وہ آخری سنت سنی تو وہ حق پر ہے. اگر اس نے نہیں سنی تو وہ صحابہ سے روایت لے گا. یہ حدیث, اس لیے ریلیجن کے اندر جو سیکنڈری ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان لائک اینی ادر ریلیجن. اینی ادر ریلیجن کے اندر جو سیکنڈری ٹیکسٹ ہے بنیادی طور پہ وہی پرائمری ٹیکسٹ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو تورات کی تفسیر موجود ہے, بائبل کی تفسیر موجود نہیں ہے, تورات کی تفسیر بھی موجود ہے. سو سیکنڈری ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے. سیکنڈری ٹیکسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے دونوں طرح سے, ایکسپلینیشن آف دا پرائمری ٹیکسٹ اور جو پریکٹس ہوتی ہے اس ٹیکسٹ کے ڈیلیور کرنے والی. اب وہ پریکٹس پرسسٹنٹ نہیں ہوتی ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. آپ نے رمضان میں پڑھتے ہیں تراویح پڑھی, پھر رک بھی گئے اور کہا کہ میں اس لیے رک رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو فرض نہ بنا لیں. اب جنہوں نے پڑھی ہوگی ساتھ اور اگلی بات نہیں سنی ہوگی, انہوں نے کہنا ہے نہیں یہ پڑھنی ہے. جنہوں نے دونوں باتیں سنی ہیں وہ پڑھیں گے بھی نہیں بھی پڑھیں گے. اب قریب ترین لوگ اگر آپ دیکھو مڈل ایسٹ میں, تو مڈل ایسٹ میں کوئی پہلے پارے سے نہیں شروع کر رہا ہوتا تراویح. وہ قرآن پڑھتے ہیں, 8 پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہے. ہم نے کلچر اور طرح سے اڈاپٹ کر لیا. اب ہم نے یہ خبر کہاں سے لی مجھے نہیں پتا, یہ ہم نے خبر کہاں سے لی, لیکن کہیں سے لی ہوگی نا.
سو آپ خبر کے قریب ترین رہتے ہیں، یہ آپ کا سیکنڈری ٹیکسٹ ہوتا ہے. میرا مقدمہ یہ ہے کہ مذہب کوئی بھی مذہب جو ہے وہ میٹا فزکس اور فلسفی کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک. اب کیونکہ اس میں میٹا فزکس اور فلسفی انہیرنٹ شامل ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں. کوئی نہیں کہے گا مسلمان کی نماز نہیں پڑھنی، 99% یہی کہیں گے کہ پڑھنی ہے. کوئی نہیں کہے گا روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا. ہو سکتا ہے طریق میں فرق ہو، کھولنے اور رکھنے کے وقات میں فرق ہو سکتا ہے. یہ فرق نہیں ہے، یہ ہر کسی کی اپنی پرسیپشن ہے، نہ یہ کانفلکٹنگ ہے. ایشو از کہ ہم یا فرق جہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے ان معاملات پہ جو کہ زیادہ تر عقل مانگتے ہیں، جو زیادہ تر فہم مانگتے ہیں، فلسفیانہ انڈرسٹینڈنگ مانگتے ہیں، کمپریہنشن مانگتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، کمپریہنشن جو ہے وہ سب کی برابر ہوگی، اگر رسول نے ایک بات فرمائی ہے تو وہ فرما دی ہے اور سب ویسے. ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ایک بارش کی طرح ہوں، میں سب پہ برابر پڑتا ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پتھریلے ہوتے ہیں، ان پہ بارش کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، پانی پڑتا اور وہاں سے گر جاتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پانی کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن سے کہ لوگ آ کے فیض یاب ہوتے ہیں جبکہ وہ خود فیض یاب نہیں ہوتے. اگر غور کیجئے تو ہمارے زیادہ تر علماء اس میں آتے ہیں جن کی ذاتی زندگی جو ہے وہ ان کی کلیمڈ زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تیسرے لوگ ہوتے ہیں جو سرسبز زمین کی طرح ہوتے ہیں، جن پہ بارش پڑتی ہے تو گھاس بھی اگتا ہے اور جاندار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور زمین بھی خوبصورت لگتی ہے. سو ہائرائکیز ہیں کنسیو کرنے والوں کی کہ لوگ پرسیو کیسا کر رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی کیسی ہے. مثال درست، اللہ کو بھی نالائق اچھے نہیں لگتا، اللہ کو بھی نالائق اچھے نہیں لگتے. اللہ کو سمجھنے کے لیے کون سی قابلیت نہیں چاہیے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ہم نے دلیل جو ہے وہ وہیں سے اٹھائیں گے نا جو قریب ترین رسول کے ہوگی. اب ابھی آپ حیات ہیں تو آپ نے علی اور عمر سے کہا کہ میں جب نہ ہوں گا دنیا میں تو یہ میرے جو لباس ہے، یہ جبہ جو ہے یہ دے کر آنا ہے آپ نے. اب یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ یہ جبہ جو ہے یہ اویس کرنی کو ہی دیا جاتا. یہ جبہ لینے کے حقدار اور بہت سے فقیر وہیں پہ موجود ہوں گے. آپ نے کہا دے کر آنا. اور پھر آپ نے نشانی بتائی کہ اس کی یہ نشانی ہوگی، ہاتھ پہ نشان ہوگا، یہ بال اس طرح کے ہوں گے. اب یہ دونوں یہ کوئی آسان سے لوگ تو نہیں ہیں نا. یہ عمر اور علی ہیں، یہ جا کے اویس کرنے کو ملتے ہیں. ان کو پتہ ہے، یہ پوچھ کے گئے ہیں کہ یہ اویس کرنی ہے، ان کو پتہ ہے یہ اویس کرنی ہے. انہوں نے اپنی عقل پہ نہیں ٹھہراؤ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ نشانیاں دکھاؤ جو رسول نے کہا تھا، ہاتھ نکالو. which can be actually very embarrassing for اویس کرنی کہ یہ میں اویس کرنی، یہ میری نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ. اب وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، معاملہ ہوا ہے، دعائیں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے نا سمجھنے کی، دیٹ از کہ عمر جس کی زندگی رسول کی محبت اور تائید میں گزر گئی، وہ مشورہ مانگ رہا ہے اویس کرنی سے جس نے رسول کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. آپ اویس کرنی سے کہہ رہے ہیں کہ اویس کرنی مجھے کوئی مشورہ دے، زندگی کیسے گزاروں. اب میں کہتا ہوں اس بات کو اگر یہاں چھوڑ دوں نا میں، تو یہ بات کافی ہے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کہ انسان اس بات کو کھول کے دیکھے. یہ اتنی بات کافی ہے کہ اویس کرنی سے جس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا صرف عاشق ہے.